اللہ 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 الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وقال عز وجل قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ عزیز طلباء و طالبات و فیکلٹی ممبرز، آج میں نے سورۃ کہف کا انتخاب کیا ہے اس لیے کہ یہ جمعے کا دن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور ترغیب دی ہے کہ جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کیا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ جو جمعے کے روز سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرے گا، ایک باطنی نور، نور بصیرت عطا فرمائے گا جو آنے والے جمعے تک اس کے ساتھ رہے گا۔ بالخصوص اس کی ابتدائی اور آخری آیات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فتنہ دجال کے مقابلے میں اور المسیح الدجال کے مقابلے میں انسان کی حفاظت کرتی ہیں۔ دجال دجل سے بنا ہے، دجل کی معنی ہے ڈسپشن، دھوکہ۔ دجال انتہائی دھوکے باز۔ دو الفاظ آئے ہیں، ایک المسیح الدجال۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزانہ شخصیت تھے اول روز سے۔ ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی، معجزہ تھا۔ انہوں نے بالکل ماں کی گود سے لوگوں کے ساتھ کلام کیا جو ایک معجزہ تھا۔ انہوں نے لیپروٹک پیشنٹ، کوڑ کے مریض کو ہاتھ پھیرا، تندرست ہو گیا۔ نابینا پیدائشی جو تھا اس کے آنکھ پہ ہاتھ رکھا تو وہ دیکھنے لگا۔ قبرستان میں گئے تو انہوں نے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ قبر سے نکل کے کھڑا ہو گیا۔ وہ آدمی کو بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، بغیر الٹرا ساؤنڈ کے اور بغیر ایکس رے کے کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو، اسٹور کر کے آئے ہو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی شخص یا کسی قوم کی جانب کسی رسول کو بھیجتا تھا الہ کے ساتھ، رسولا الی بنی اسرائیل انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ تو جب بھی قرآن مجید میں کسی رسول کا ذکر آیا ہے کہ اس کو فلاں شخص یا فلاں قوم کی طرف بھیجا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ always stood by him، اس کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ اس کی حفاظت کی۔ اور جب بھی ان کو قتل کرنے یا ان کو ڈینائی کرنے کا حتمی فیصلہ کیا کسی قوم نے تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقے سے اپنے پیغمبر کو نجات دی، اور جو بھی اس کے مخاطبین تھے جن کی طرف وہ بھیجا گیا تھا اس کو ہلاک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا، بارش اور زمین سے بھی پانی کے چشمے اگل پڑے، اور پانی اتنا ہو گیا کہ پہاڑوں کو بھی اس نے کور کر لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی طرف، قوم عاد کی طرف
تیز ہوا بھیجی گئی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ایک دھماکے سے دو چار ہوئی، زلزلہ آیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے ماننے سے انکار کیا۔ کچھ ان کے حواری جو ایمان لائے ان پر، ان کے علاوہ باقی سب نے انکار کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاص بات یہ تھی کہ انہیں بچپن میں کلام کیا اور وضاحت کی کہ میری ماں پاک باز ہے، میں اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ بڑے ہوئے اور انہوں نے یہودی علماء پر تنقیدیں شروع کی، ان کی فتویٰ فروشی، ان کا پیسے بنانا اور ان کی حرکتیں جو وہ کیا کرتے تھے تورات کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کے لیے، اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا، جس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے یہودی علماء۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک سو موٹیو ایکشن لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ وہی الزام لگایا کہ معاذ اللہ یہ بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے، یہ حرامی ہیں، اور مزید یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے، ان کے سارے معجزات کو جو جادوگر قرار دیا اور سینٹنس دے دی، ان کو فیصلہ سنا دیا ان کے خلاف کہ ان کو سولی چڑھا دیا جائے۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا بندوبست کیا؟ قرآن مجید میں تو اتنا ذکر آیا ہے کہ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کے لیے ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا، شبہ پیدا کیا گیا۔ وہ کنفیوژن کیا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک باغ میں پناہ گزین تھے اور انہوں نے اپنے ایک حواری کو کھانا لینے کے لیے بھیجا بازار۔ ادھر رومی سپاہی انہیں تلاش کر رہے تھے کہ ظاہر ہے ان کے خلاف یہودی کورٹس میں فیصلہ ہو چکا تھا، اب اس فیصلے کی ایگزیکیوشن رومن امپائر نے کرنی تھی، تو رومی سپاہی انہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ جی اس نام کا بندہ، اس نام کا بندہ۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں معلوم نہیں کہاں ہے تو یہیں کا، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ جو شخص ہے یہ اس کے قریبی ساتھیوں میں سے ہے، اس کو پتہ ہوگا۔ تو خود یہ بائبل کے ڈسکرپشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اسے کہا کہ بتاؤ جیزس کہاں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو وہ نہیں مانا، انہوں نے اس کی قیمت لگانی شروع کی۔ اچھا اتنے روپے لے لو، اتنے لے لو، اتنے لے لو۔ ظاہر ہے اس وقت چاندی اور سونے کے سکے ہوا کرتے تھے، تو بائبل کے ڈسکرپشن مطابق 30 سلور کوائنز جب اس کو آفر کیے گئے تو وہ آمادہ ہو گیا۔ شیطان سمجھا دیتا ہے راستہ کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کی تو اللہ خود حفاظت کرے گا، میں تو پیسے کھڑے کروں۔ اس نے کہا جی ہاں میں بتاتا ہوں کہ فلاں باغ میں ہے۔ تو رومی سپاہیوں نے کہا کہ تم خود جا کر، اب ظاہر ہے وہ کانا تو ہو گیا، ہمیں تو خود جا کر نشاندہی کرنی ہوگی کہ یہ باغ ہے اور یہ وہ شخص ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، ہاں اتنا ہے کہ میں آگے آگے چلوں گا تمہارے، تم کچھ فاصلے پر میرے پیچھے آنا اور میں جس باغ میں داخل ہو جاؤں تم بھی داخل ہو جانا، اور وہاں پر تمہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ پھر عیسیٰ کون سا ہے۔ انہوں نے کہا یہ میں نہیں بتا سکتا، ہاں نشانی بتا دیتا ہوں، جس کو سب آقا کہہ کر بلا رہے ہوں، لارڈ، وہ عیسیٰ ہوں گے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ باغ میں داخل ہوا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام باغ کے کونے میں کمرہ تھا، اس میں عبادت کر رہے تھے۔ جب داخل ہوئے باغ میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ جوڈیا غالباً اس کا نام تھا بائبل کے مطابق، تو اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ حضرت عیسیٰ باغ کے کونے میں ایک کمرے میں عبادت میں مصروف تھے، اس کی چھت پھٹی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا۔ اب جب یہ شخص باقی حواریوں کے سامنے آیا، جیسا کہ یہاں دیکھتے ہیں نا ہمارے ہاں جو پیر صاحبان ہوتے ہیں وہ تخلیے میں ہوتے ہیں، آج کل اصطلاح جو ہے وہ تخلیے میں ہے پیر صاحب، اور باہر جو ان کے مریدین ہوتے ہیں وہ ان کے منتظر ہوتے ہیں کہ وہ باہر تشریف لائیں تو ہم ان سے مصافحہ کریں، ان کا ہاتھ چومیں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے پہلے میں آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چوم لوں۔ لیکن وہاں کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے اور اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تھی۔ تو جب وہ حواریوں کے پاس پہنچا تو وہ آگے بڑھے، آقا، اور یہ نشانی جو تھی کس کی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ تو سپاہیوں نے اسی کو پکڑ لیا اور اس کو سولی چڑھا دیا۔ عیسائیوں کی ورشن کے مطابق وہ کروسیفائی ہو گئے، ان کو سولی چڑھا دی گئی، ان کو دفن کیا گیا۔ تیسرے دن ان کی قبر جو ہے وہ پھٹی اور اس قبر میں سے وہ زندہ ہو کر پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے۔
یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں کا عقیدہ اس حد تک مشترک ہے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور وہاں پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے، اور عیسائی بھی یہ سمجھتے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ ہمارے نزدیک وہ سولی پر چڑھے ہی نہیں، جبکہ ان کے نزدیک سولی پر چڑھے، معاذ اللہ ہلاک ہوئے اور پھر اس کے بعد زندہ کیے گئے۔ اب قیامت کے قریب ان کی دوبارہ آمد ہونی ہے، تو ان کے دو نام ہیں، عیسیٰ اور مسیح۔ یعنی عیسیٰ سمجھیے کہ ان کا ذاتی نام ہے، مسیح جو ہے ان کو صفاتی نام ہے۔ مسایہ جو ہے مسیح، اس کے معنی ہے نجات دہندہ۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے۔ تو ان کی تشریف آوری سے پہلے جب انہوں نے دوبارہ زمین پر آنا ہے، اس زمین پر فساد پھیل چکا ہوگا، اور خاص طور پر جو ان کے پہلے دشمن ہیں وہی جو ہے وہ فساد پھیلائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور موقع دیا جائے گا کہ وہ پھر ان کو پہچان لیں اور ان پر ایمان لے آئیں، لیکن وہ پھر بھی انکار کریں گے۔ البتہ ان کے ماننے والے جو دوسرے یعنی عیسائی ہیں وہ انہیں پہچانیں گے اور وہ ان پر ایمان لائیں گے اور وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور کس لیے کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ اب میری رسالت کا دور نہیں ہے، اب محمد بن عبداللہ کی رسالت کا دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عیسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر جو ان کے انکار کرنے والے ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں اپنے انجام کو پہنچے گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے اصفہان میں ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں۔ یہ المسیح الدجال ہوگا، جھوٹا مسیح ہوگا، فریبی مسیح ہوگا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنے کی جو تفاصیل بیان کی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال 40 روز میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا، اور کوئی بستی ایسی نہیں رہے گی جس میں وہ وزٹ نہ کر لے۔ پھر بتایا آپ نے، اس کی تفصیل بتائی کہ اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اس کے گدھے کا ایک پاؤں صنعاء میں ہوگا، دوسرا حضرت موت میں ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وہ ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور اسے حکم دے گا اخرجی کنوزک، اپنے خزانے نکالو، اور زمین خزانے نکال باہر کرے گی۔ جو اس پر ایمان لائے گا اس کے کھیت پر بارش ہوگی، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کے کھیت پہ بارش نہیں ہوگی۔ اب یہ ایکچوئل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے کہ یہ جو آج دنیا میں تہذیب کا سکہ روا ہے، سائنٹیفک میٹیریلزم، یہ اصل میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسان کے ایمان کو چاٹ لیتی ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا نا کہ کوئی شخص اس سے ملے گا، وہ اس کو بڑا زوم ہوگا کہ انہو مومن، کہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن جب وہ اس سے مل کر آئے گا تو کچھ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کفر، جس کو مومن پڑھ سکے گا، البتہ جو ایمان والا نہیں ہے وہ اس کو نہیں پڑھ سکے گا۔ اب ان ساری حدیث کو آپ جمع کریں تو اس وقت جو سائنٹیفک میٹیریلزم اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ سب کا سب وہی ہے۔ یعنی آج یوں سمجھیے کہ ہمارے سامنے آج کل IMF کا مسئلہ جو ہے وہ روز اخبارات میں، سوشل میڈیا پر آ رہا ہے، اور IMF کچھ تقاضے کر رہا ہے۔ اگر ہم وہ تقاضے مانیں گے تو وہ ہمیں کچھ امداد دے گا، اور اگر ہم اس کے تقاضے نہیں مانیں گے تو پھر ہمیں بھوکا مارے گا۔ یہ بالکل ان احادیث کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ اس پر ایمان لائے گا تو اس کے کھیت پہ بارش ہوگی۔ استاروں میں بات ہوتی ہے نا، محاوروں میں بات ہوتی ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کے کھیت پر بارش نہیں ہوگی۔ اسی طرح آج ٹیکنالوجی میں یہ چیز موجود ہے کہ کوئی انسٹرومنٹ لے کر آپ کسی زمین پر سے گھومیں گے تو پتہ چلے گا یہاں پر پیٹرول ہے، یہاں پر گیس ہے، یہاں پر فلاں دھات ہے، وہاں پر فلاں دھات ہے، چلتا کہ نہیں پتا؟ تو اب اس کو اس حدیث کے ساتھ میچ کیجئے کہ بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا، بنجر زمین کے اوپر سے، اور وہ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، اور زمین اپنے خزانے نکال باہر کرے گی۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک زندہ شخص کو لایا جائے گا اور اس کو آرے کے ساتھ 2 حصوں میں کاٹ کر پھر دوبارہ اس کو جوڑ دیا جائے گا۔ اور اب ٹیکنالوجی یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ جسم کے اعضاء ہی نہیں، پورا جسم جو ہے اس کو ڈیپ فریز کر کے
اور دوبارہ جوڑ کر اس کو پھر چالو کر دیا جائے. تو یہ سب باتیں جو ہے اس طرف آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. اچھا اب آئیے سورۃ کہف کی طرف کہ سورۃ کہف کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ دجالی فتنے سے سورہ کہف کیسے ہمیں حفاظت فراہم کرے گی. سورۃ کہف کے پہلے رکوع میں جو سینٹرل آیت آئی ہے, اس کا جو سینٹرل تھیم آیا ہے وہ کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. یقیناً زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے رہنے والوں کے لیے اس کو بڑا پرکشش بنایا. زینت کہتے ہیں آرائش زیبائش کو جو پرکشش ہوتی ہے, بڑا پرکشش بنایا ہے. کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ, تاکہ ہم انہیں آزمائیں, ایہم احسن عملا, کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. یہ آزمائش ہے کہ ایک طرف اس کی کشش ہے, ایک طرف دین ہے. اس کی کشش جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے, اور ہماری اکثریت جو ہے وہ اسی کشش کا شکار ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, اور یقیناً ایک دن ہم اس کو چٹکل میدان بنا دینے والے ہیں. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے, اللہ اور اس کا رسول واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے, لیکن اس وقت جو ہمارا علم ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نہیں, یہ تباہ ہونے والی نہیں ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے. اور اس میں دلچسپی جتنی ہم لیں گے اور زیادہ ہی کھلتی چلی جاتی ہے. جوں جوں ہماری سائنس, بیسک سائنسز آگے بڑھتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی اور آگے سے آگے ہمیں لے کے جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ڈسپشن ہے. یہ کائنات, اس زمین پر جو کچھ ہے, اب ہر چیز کو دیکھ لیں, کیا پرکشش نہیں ہے. گھروں کو لے لیں, تعلیم کو لے لیں, پروفیشنز کو لے لیں, کیا ہیں؟ لبھانے والے ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ اگر یہ میری اچیومنٹ ہو گئی تو بس کیا ہی کہنے ہیں, پھر میں کامیاب ہو گیا. آخری رکوع میں سورہ کہف کے ایک آیت آئی ہے, اس میں فرمایا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. خاسر کہتے ہیں, خسارہ ہے نا, اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. خاسر نقصان اٹھانے والا, اخسر اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے. کہ کیا ہم آپ کو بتائیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے, خسارے میں رہنے والے کون ہیں؟ خود ہی جواب دیا, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ ضل وہی ہے جس سے ضالین بنا ہے سورہ فاتحہ میں. تو الذین ضل سعیہم, جن کی سعی و جہد اس دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی. جو علامہ اقبال نے کہا نا, کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. تو ہم سب کیا ہیں؟ ہم اس دنیا میں گم ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں, بڑا عمدہ کام کر رہے ہیں. ہم سب کا معاملہ یہی ہے. ایک طالب علم ہے جو ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتا ہے تو پھر سمجھتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن گیا تو بس میں کامیاب ہو گیا, اور آہستہ آہستہ وہ منزل بھی وہ آگے لیتے چلے جا رہے ہیں. پہلے ایم بی بی ایس کر کے سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر بن گیا, اب وہ ایم بی بی ایس کر کے ڈاکٹر نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. جب تک وہ ایف سی پی ایس نہ کر لے اس وقت تک سمجھتا ہے کہ نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں. اسی طرح آپ اپنے پروفیشن میں دیکھ لیں, ایک ایم ہے نا آپ کا کہ جی ہم اے سی سی اے یا سی اے کر لیں گے تو بس اچیو کر لیں گے, اور اس کے لیے آپ اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں, اپنے اوقات, اپنے سب کچھ جو اس کام کے لیے لگا رہے ہیں. وَأَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہو گئے ہیں, بڑا عمدہ کام کر رہے ہیں. جواب آگے کیا فرمایا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں. رب کی آیات کیا ہے؟ کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے, یہ عارضی زندگی ہے. اور قرآن مجید بار بار کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں پر رہو لیکن دل نہ لگاؤ. لیکن ہمارا دل اس دنیا میں لگا ہوا ہے, ہم اپنا سب کچھ جو ہے وہ اسی پر لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, اس سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں. فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے, نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. وہاں پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, پھر یہ مضمون سورۃ کہف میں خوب چلتا ہے. آگے پہلے رکوع کے بعد, بلکہ پہلے رکوع کے آخری میں اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے. اصحاب کہف کون تھے؟ یہ کچھ غریب نوجوان تھے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم, جو اپنے رب پر ایمان لے آئے.
فزدناہم ہدا، تو ہم نے ان کی ہدایت اور زیادہ ان کو ہدایت میں آگے بڑھا دیا۔ یہ کچھ نوجوان تھے لیکن بادشاہ جو تھا وہ انہیں شرک کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ انہوں نے کہا جی لن ندعو من دونہ الہا، کہ ہم اس کے سوا، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہیں مانتے، ہم کسی کو نہیں پکاریں گے۔ وہ وہاں سے بھاگے اور ایک غار میں جا کے انہیں پناہ لے لی۔ غار میں جا کر انہیں پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال سے زیادہ کے لیے وہاں سلا دیا، اور 300 سال کچھ کے مزید اوپر کے بعد ان کو بٹھایا اور ایک دوسرے سے انہوں نے پوچھا کہ ہے تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ آنکھ جب انسان کی لگ جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ گھڑی دیکھتا ہے، اوئی میں 8 گھنٹے سے رہ رہا ہوں۔ تو ایک دوسرے سے پوچھا، کسی نے کہا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، تو کسی دوسرے نے کہا چھوٹے پڑے گل نو کتنے دن ٹھہرے، جاؤ اپنے میں سے ایک کو بھیجو بازار اور اس کو یہ سکہ دے کے بھیجو کہ وہ صاف ستھرا کھانا کہیں سے ڈھونڈ کے لے آئے، اور ساتھ ہی اس کو کہا کہ دیکھنا تیری خبر کسی کو نہ ہو، یعنی چپ کے جانا، اور جیسے کہ مول بلیٹ کے جاؤ تھے کھانا لے کے آ جاؤ۔ لیکن اس نے کھانا وہاں سے لیا اور اس کے بعد اس نے وہ سکہ پیش کیا۔ وہ سکہ تھا 300 سال پرانا۔ اب دکاندار نے لیا ہے، اگلے کے پاس گیا، اگلے کے پاس گیا، تو وہاں بات جو ہے وہ مل گئی کہ ان کے کہاں سے آئے ہو تم؟ اس لیے دوڑ لگا دی، وہاں سے دوڑ لگا کے یہ غار میں چلا گیا تو سب کو پتا چل گیا۔ وہ جو تختی لگائی ہوئی تھی باقاعدہ وہاں پر انہوں نے کہ یہاں یعنی اتنے 8 بندے جو ہیں وہ یہاں سے غائب ہو گئے ہیں، جیسے تھانوں کے اندر لگ جاتی نا تختی، کہ اس کو پکڑنا ایک تختی لگی ہوئی تھی وہاں پر ان کی، اور انہوں نے کہا پہچان لیا، وہ یہ تھے، واپس آئے غار میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر غار کا منہ بند کر دیا، لیکن ساری دنیا کو بتا دیا کہ وہ 300 سال سے زائد زندہ رہے۔ اس کے مقابلے میں لاسٹ بٹ 1 رکوع جو ہے اس میں حضرت ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ بہت بڑے بادشاہ تھے، غالباً ایران کے تھے، مختلف آراء ہیں، کسی نے سکندر اعظم کو کہا ہے کہ وہ ذوالقرنین تھے، لیکن سکندر اعظم کا کیریکٹر اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں خورس جو ایران کا بادشاہ تھا، جس کی 2500 سالہ، جن کو یاد ہوگا بڑوں کو، بلکہ آپ بھی شاید اس وقت چھوٹے تھے، پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، جب ایران میں شاہ ایران نے 2500 سالہ جشن منایا تھا اپنی حکومت کا۔ یہ غالباً وہی تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2500 سال پہلے جو تشریف لائے تھے، بہت نیک انسان تھے۔ ان کے پھر اسفار ہیں کہ وہ ادھر گئے، سفر کیا، پھر دوسرا سفر کیا، اس طرح پھر شمال کی طرف گئے، اور وہاں پر ان کی ساری تفصیل بیان کی گئی۔ حاصل کیا ہے کہ خواہ تم غریب آدمی ہو اور خواہ تم بادشاہ ہو زمین پر، لیکن تم بھی اللہ کے بندے ہو، تم بھی اللہ کے بندے ہو۔ یعنی ایک بادشاہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتا ہے اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے اور ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہے اور وہ کامیاب ہے۔ اس کے بعد پھر 4تھے رکوع میں ایک بڑا زبردست مضمون آیا ہے، ذرا سمجھنا مشکل ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی، اپنے جو بھی آپ کو آپ کی جھولی میں اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں ساتھی، آپ انہیں پر قناعت کریں۔ اکثر و بیشتر آپ کے ساتھی جو تھے وہ کوئی صاحب حیثیت لوگ نہیں تھے، یعنی کسی خاندان کا سربراہ تو ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ خاندان کا سربراہ ایمان لایا ہو، لیکن ہر خاندان میں سے کچھ لوگ، کچھ ان میں سے غریب بھی تھے، اکثر غریب تھے، امیر بھی تھے، لیکن خاندان کے سربراہ نہیں تھے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہین، بلکہ ذہین ترین انسان تھے، اور آپ بجا طور پر سمجھتے تھے کہ یہ قبائلی معاشرہ ہے، جب تک قبائل میرا ساتھ نہیں دیں گے، اور قبائل گورنڈ بائی دا سرداران، جب تک وہ میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کچھ اچیو نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن مجید گواہ ہے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچا بعد میں کہ میں جو سرداران قریش ہیں ان کو گھاس ڈالوں، اللہ تعالیٰ نے منع پہلے کر دیا کہ ڈو ایز ڈائریکٹڈ، راستہ ہم نکالیں گے، آپ کا کام کیا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن مجید کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہیں جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ سمجھنا ہے بات ہے؟ تو یہ آپ کو حکم دیا گیا۔ اس آیت میں کیا کہا گیا کہ آپ اکتفا کیجئے، آپ کنٹینٹ رہیے، آپ قناعت کیجئے انہی ساتھیوں پر
جو ہم نے آپ کی جھولی میں ڈالے ہیں، جو یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، اور اے نبی تم اپنی نظریں ان سے نہ پھیرنا. ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ بھی دنیاوی زیب و زینت سے متاثر ہو گیا. دیکھیں نا بھائی، موضوع کیا ہے؟ زینت. اب زینت کے کئی پہلو ہیں. ایک ہے یہ فزیکل زینت، اور ایک ہے جو صاحبی حیثیت دنیاوی اعتبار سے اونچے مقام کے حامل لوگ ہیں ان کو اہمیت دینا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ ترید زینت الحیات الدنیا، آپ بھی دنیاوی زیب و زینت سے متاثر ہو گئے ہیں. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، یہ ایک مکے میں کردار تھا ولید بن مغیرہ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا. قرآن مجید میں غالباً 3 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے، نام تو نہیں لیا گیا. یہ اپنے والد کا اکلوتا بیٹا شمار ہوتا تھا. ساری جائیداد والد کی اس کو ملی. آگے اس کے 10 بیٹے تھے اور سارے اپنے سامنے موجود تھے، ایک سے ایک بڑھ کر. تو یہ بہت انٹلیکچوئل آدمی تھا، یعنی عربی لٹریچر کو، عربی شاعری کو اپریشیٹ کر سکتا تھا. اور یہ چھپ چھپ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت سنتا تھا، اور ویری امپریسڈ کہ یہ اسپیشل کلام ہے، کوئی عام کلام نہیں ہے. اور آیا بہانے سے پہلے تو چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت سنی نماز کے اندر، بعد میں ملاقات کرنے آ جاتا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورے دیتا تھا، بار بار وہ ایک مشورہ دیتا تھا کہ سمجھے جی آپ کی ریجیڈیٹی ہے نا، یہ کچھ کرنے نہیں دیتی. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان کوئی پیچ اپ ہو جائے. اب ریجیڈیٹی کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن مجید میں سے جو کچھ آیات کو نکال دو. یہ بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا میں ایک مثال نہ دوں. یعنی ہم مغرب کی نماز میں لاؤڈ سپیکر پر تبت یدا ابی لہب وتب پڑھ لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ سوچئے کہ جب مکہ مکرمہ میں ابو لہب زندہ پھر رہا تھا مکے کی گلیوں میں، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب پڑھتے ہوں گے تو کیا زلزلہ آتا ہوگا وہاں پر. اب وہ مشورے دیتا تھا کہ یہ آیات نکال دو، خود اسی کے بارے میں آیات ہیں، ان کو نکال دو، ذرا تھوڑی سی ریجیڈیٹی کم کر دو، سافٹ کر لو. یہی ہوا نا جنرل پرویز مشرف کے دور میں 9/11 کے بعد کیا فیصلہ ہوا کہ اسلام کا ایک سافٹ امیج پیش کیا جائے، انلائٹنڈ اسلام پیش کیا جائے. تو یہ وہ مشورے دیتا تھا کہ آپ کریں تو میں قریش کے درمیان صلح کرا دوں گا. اب اس کے بارے میں ذہن کے رکھے پڑھیے یہ حصے کو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت کہنا مانیے اس کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور اعلانیہ یہی کہیے کہ حق وہی ہے جو میرے رب کی طرف سے آیا ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. اس کے بعد پھر جو 5واں رکوع ہے اس میں 2 آدمیوں کا ایک قصہ ہے، بڑا دلچسپ قصہ ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ذرا ان کے سامنے مثال بیان کرو 2 آدمیوں کی، جن میں سے ایک کو وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ عطا کیے تھے، اور اس کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ تھی. سیکیور ہو گئے نا، یعنی انگور نازک سا پھل ہے، بیلیں ہی ہوتی ہیں، صرف تیز آندھی چلے تو وہ سب کے سب اکھڑ کے چلی جائیں. لیکن اگر اس کی چاروں طرف کھجور کے درختوں کی باڑ ہو تو پھر وہ طوفانی ہوا ہے وہ رک جائے گی ان کی وجہ سے. پھر اس کے اندر آبپاشی کا نظام تھا، اس کے اندر ہم نے ایک نہر چلائی تھی، اور وہ سیراب ہوتے تھے، بارش نہ بھی ہو تب بھی اس کو پانی ملتا تھا، اور وہ خوب پھل لاتے تھے. اب اس کا ایک غریب دوست تھا. اب سب جو ہیں جوان ہیں، آپ نے ریڈیو پاکستان کی وہ سیریز نہیں سنی تلقین شاہ، یہ جو ہمارے دانشور تھے اشفاق احمد صاحب مرحوم، یہ ان کی سیریز تھی. وہ خود اشفاق احمد جو تھے وہ تلقین شاہ کا کردار ادا کیا کرتے تھے. وہ کردار کیا تھا کہ ایک کھاتا پیتا امیر آدمی ہے، اچھے جسچر والا، کہ جو لوگوں کے اندر ذرا نیک مشہور ہے،
کھاتے پیتے لوگوں میں. اس کا ایک غریب دوست ہے, ان کی بڑی دوستی ہے, گپ شپ لگاتے ہیں, لیکن وہ جو امیر آدمی ہے وہ 2 نمبر آدمی ہے, اور وہ جو غریب آدمی ہے اس تلقین شاہ میں, وہ بار بار جو ہے وہ ٹوکتا تھا. تلقین شاہ آپ نے نہیں سنا ہوگا تو شاید الف نون اللہ ننا آپ نے ٹی وی پر دیکھا تھا, یہ اسی کا ریپلیکا تھا کہ ننا جو تھا وہ ایک امیر آدمی تھا, اور اس کا جو دوست تھا الن وہ دھوکے باز آدمی, سوری الٹ تھا. الن جو تھا وہ امیر آدمی تھا, اور ننا جو تھا وہ غریب آدمی جو تھا اس کا ملازم, کہ وہ ایک کوئی دکان بناتا تھا کہ دھوکے سے یہ چیز بیچو, اور وہ اس کو کہہ دیتا تھا کہ یہ دھوکہ ہے, نہ چلے جاؤ یہاں سے. اب پھر وہ آ کر اس کو کوستا تھا, گالیاں نکالتا تھا. تو یہاں جو قرآن مجید نے واقعہ بیان کیا ہے بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اس کے 2 باغ تھے, بیچ میں نہر تھی, اور اس کو ظلم تھا. اس نے اپنے غریب دوست سے کہا انا اکثر من کا مالن واعز نفرا, کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرے پاس مین پاور بھی زیادہ ہے. یہ مین پاور کو سمجھ لیجئے, جب تک بندوق نہیں آئی تھی تو انسان کی اصل پاور جو تھی وہ مین پاور تھی. کس کے جتنے بیٹے ہیں اتنا ہی وہ پاورفل ہے, یعنی 2 ہاتھ اس کے, اور اگر اس کے 4 بیٹے ہیں تو 10 ہاتھ ہو گئے نا, 8 ہاتھ اس کے بیٹوں کے اور 2 ہاتھ اس کے. اور جیسے ولید بن مغیرہ جو تھا اس کے 10 بیٹے تھے, تو وہ بھی کیا تھا, مالدار بھی تھا, اور عزو نفرا زیادہ سٹرونگ تھا مال کے اعتبار سے, اس کے مین پاور کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے. تو یہاں اس نے کیا کہا, قال انا اکثر من کا مالا واعز نفرا, کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں مال کے اعتبار سے, اور تم سے زیادہ طاقتور ہوں نفری کے اعتبار سے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا. ظلم کیا ڈھا رہا تھا, قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ مال و اسباب کبھی تباہ ہوں گے. یعنی سیراب کرنے کے لیے نہر چل رہی تھی, ہوا کو روکنے کے لیے باڑ تھی, اور وہ پھل لاتے تھے. اب اس کو یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ یہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتا. اس کی آج مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی عمارت بنوائے اور اس میں ہر قسم کے ٹیسٹ کروا لے, سوائل ٹیسٹ کروا لے, ارتھ کویک ٹیسٹ کروا لے, اور سارے کچھ کر کے اور سٹرکچر بنایا جائے اس کا, اس میں کتنا سریا پڑنا ہے, کتنی ریت, کتنی بجری, اور جب وہ بلڈنگ تیار ہو جائے تو وہ سمجھے کہ یہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتا. مزے کی بات ہے کہ میں جب 9/11 کا واقعہ ہوا ہے اس وقت میں لندن کی ایک مسجد فنچلے موسک جو تھی اس میں میں امام تھا, اور کبھی کبھی میں نماز کے بعد جو آیات پڑھی ہوں تو 4-5 منٹ ان پر کچھ نہ کچھ بیان کر دیا کرتا تھا. تو اس روز فجر کی نماز میں نے یہی رکوع تلاوت کیا پہلی رکعت میں, اور میں نے بعد میں کہا کہ مثال میں نے یہی دی کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جو ایک شخص کوئی عمارت بنائے اور سارے ٹیسٹ کروائے اور پھر یہ سمجھے کہ یہ کبھی تباہ نہیں ہوگی. اسی دن یہ واقعہ ہو گیا. تو عصر کی نماز کے بعد مجھے نمازی کہنے لگے کہ شیخ یو سیڈ اٹ ان دس مارننگ دیٹ ہیپنڈ. وہ عربی تھا, اس کے لہجے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ کیا ہے, انسان کو جب اس نے سارے بندوبست کیے ہوں, ہر اعتبار سے سیکیور کیا ہو, تو پھر اپنے مال کو وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لے آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کو کبھی فنا نہیں ہے, وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرا مال تباہ نہیں ہوگا, میری عمارت تباہ نہیں ہوگی, میرا باغ تباہ نہیں ہوگا, میرے کھیت تباہ نہیں ہوں گے, میں کبھی مروں گا نہیں. یہ کیا ہے, وہی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہونا, اس دنیا کی زیب و زینت جو ہے لبا رہی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ ما ظن ان تبید هذه ابدا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے, آخرت کو مانتا ہے عقیدے کے طور پر, لیکن اس کا انداز کیا ہے کہنے کا, میرا نہیں خیال کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي, اور اگر میں اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا, لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا, تو میں اس سے بہتر میں لوٹایا جاؤں گا. یعنی آخرت کو اس دنیا کا اپینڈکس سمجھنا کہ جو یہاں صاحب حیثیت ہے وہ وہاں بھی صاحب حیثیت ہوگا, جو یہاں مالدار ہے وہ وہاں بھی مالدار ہوگا, جو یہاں عزت والا ہے وہاں بھی عزت والا ہوگا. یہ کیا ہے, اس نے ایسے ہی کہا کہ دیکھو میں نے سب کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے, آفٹر آل کچھ گٹس ہے نا میرے اندر کہ یہ سب کچھ مجھے ملا ہے. تم بیکار آدمی ہو, یہاں بھی جوتیاں چٹخارتے پھر رہے ہو, وہاں بھی جوتیاں چٹخارو گے, تو میں اسے بہتر پاؤں گا. اب اس کا جو غریب دوست ہے وہ کہتا ہے قال له صاحبہ, اس کے غریب دوست نے اس سے کہا, وہ یحاورہ, جب وہ اس سے گپ شپ لگا رہا تھا, کفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. ارے بھائی
میاں یہ کیا کیا تم نے, کیا ظلم ڈھایا تم نے, کیا تم نے اس ہستی کا انکار کر دیا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر ایک بوند سے پیدا کیا, ثم سواک رجلا, پھر پورا مرد بنا دیا تمہیں. لاکنہ اللہ ربی, تو مان یا نہ مان, میرا رب تو وہی ہے. ولا اشرک بربی احدا, اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہوں. ولولا اذ دخلت جنہ, اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو جنت میں داخل, اپنے باغ میں داخل ہوا, قلت ماشاء اللہ, تو کہتا ماشاء اللہ, یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے, اللہ کے چاہنے سے ہے. لا قوت الا باللہ, اس کے سوا کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا, اگر تم نے دیکھا ہی تھا, پایا ہی تھا مجھے کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کمتر ہوں. فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک, تو کیا جب میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا کر دے. فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء, اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے. فتصبح صعیدا زلقا, اور اس کو چٹیل میدان بنا دے. اور یصبح ماؤہا غورا, یا اللہ تعالیٰ اس کو پانی میں نیچے کھینچ لے. فلن تستطیع له طلبا, اور تم پھر بھی اس پانی کو حاصل نہ کر سکو. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, ایسا ہی ہو گیا اور اس کے باغ پر آفت آ گئی. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ, اور تو پھر لگا کف افسوس ملنے, الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید کے, پھر لگا اپنی ہتھیلی ملنے, جو سے اردو محاورہ کیا ہے, وہ لگا کف افسوس ملنے, اور کہنے لگا یقول یا لیتنی, کہنے لگا اے کاش, لم اشرک بربی احدا, کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. اب یہاں نوٹ کیجئے گا, نہ تو اس نے کسی لات کو پکارا, نہ عزا پکارا, نہ کسی بت کو, نہ کسی قبر کو, نہ کسی اور چیز کو. کس کو شریک بنایا تھا اس نے؟ اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا تھا اس نے اپنے مال و اسباب کو. تو لم اشرک بربی احدا, اس کا کنکلوژن کیا نکالا؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ, اور اس کے پاس کوئی جتھا نہیں تھا کہ جو اس کی مدد کرتا. من دون اللہ, اللہ کے سوا. وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا, اور نہ ہی وہ اللہ سے بدلہ لے سکا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ, یہاں ثابت ہوا کہ ساری کی ساری ولایت, سارا کا سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہے. هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا, وہی بہتر اجر دینے والا ہے. وَخَيْرٌ نُقْبًا, اور وہی انجام کار کے اعتبار سے بہتر ہے. اس کے بعد جو بھی چھٹا رکوع ہے وہ پھر اس پورے سورت کا خلاصہ ہے. فرمایا وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرو. کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ, جیسے پانی جو ہم آسمان سے اتارتے ہیں, وہ زمین میں جذب ہوتا ہے اور پھر اس سے فصل جو ہے وہ اگتی ہے, وہ پروان چڑھتی ہے, لہلہاتی ہے, پھر زرد پڑ جاتی ہے, خشک ہو جاتی ہے, پھر پاؤں کے نیچے مسل دی جاتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح آتی ہے اور پھر ایک بچے کی حیثیت سے انسان اس دنیا میں چھوٹا سا بچہ نمودار ہوتا ہے. آہستہ آہستہ وہ پھلتا پھولتا ہے, جوان ہوتا ہے, پھر اس پہ بڑھاپا آتا ہے اور پھر وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. لیکن والباقیات الصالحات, باقی رہنے والے نیک اعمال, خیر عند ربک ثوابا, تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہیں اجر کے اعتبار سے. وخیر عملا, اور بہتر ہیں کہ ان سے کوئی امید رکھی جا سکتی ہے, یہ مال و اسباب سے امید نہیں رکھی جا سکتی. پھر آخرت کا نقشہ کھینچا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, اور جس طرح ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور تم زمین کو دیکھو گے کہ صاف ہو گئی. وَحَشَرْنَاهُمْ, اور ہم ان سب کو جمع کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اور میں سے کسی کو بھی بھاگنے نہیں دیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اور سب کے سب پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے قطار اندر قطار. فرمائے گا اللہ تعالیٰ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, آج تم ہمارے پاس پھر آ گئے ہو جیسے پہلی دفعہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. یعنی جب ہماری ارواح سے اللہ تعالیٰ نے وہ عہد الست لیا تھا تو پھر اس وقت بھی تم آئے تھے, اب دوبارہ اکٹھے ہو گئے ہو سب کے سب. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا, لیکن تمہیں یہ غلط فہمی تھی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہیں ہوگا. ووضع الکتاب, اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے لا کر. فتری المجرمین مشفقین مما فیہ, تو تم دیکھو گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس کے کنٹینٹ سے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص نے امتحان دیا ہے لیکن
سارا سال اس نے پڑھا نہیں تھا, اب اس کو اندازہ ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا. تو پہلے تو وہ بائی ڈاک آتا تھا رزلٹ, تو ڈاکیے سے وہ رزلٹ لیتے ہوئے ہاتھ کانپتے تھے. اب آپ کمپیوٹر پر رزلٹ دیکھتے ہیں تو جب آپ کو پتا چلے گا کہ رزلٹ آ گیا ہے تو پھر آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے اگر آپ نے اچھا پرفارم نہیں کیا ہوا, اور اگر بہت اچھا پرفارم کیا ہے تو پھر آپ اس کے منتظر ہوں گے کہ مجھے اچھی خبر ابھی ملے گی. تو آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے کنٹینٹ سے, اور پکار اٹھیں گے مالی حاضل کتاب, یہ کیسا اعمال نامہ ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کہ نہ اس نے کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا عمل چھوڑا ہے مگر سب کا احاطہ کر لیا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا, اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اپنے سامنے پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا, اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اس دنیا میں ہوتا نا کہ آپ کسی ایک جرم میں پکڑے جائیں, لیکن جب آپ ایف آئی آر کی کاپی نکلوائیں گے تو پتہ چلے گا وہاں تو 4 دفعے لگی ہوئی ہیں. یہ ظلم دنیا میں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس اعمال نامے میں کوئی جرم ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آپ نے کیا نہ ہو لیکن آپ پہ نامہ اعمال میں لکھا ہوا موجود ہو. اس کے بعد پھر 7ویں رکوع میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن, وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ, تو اس نے اپنے رب کی اطاعت کا کلادہ اتار کے پھینک دیا, نافرمانی کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی, کیا انسانوں تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. وہم لکم عدو, حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا, اور ظالموں کا بہت بڑا بدلہ ہے. اس کے بعد پھر ایک بہت اہم واقعہ آتا ہے بالکل اس کے 9ویں اور 10ویں رکوع میں. وہ واقعہ کیا ہے, وہ بھی یہی دنیا کی حقیقت بتاتا ہے کہ اس دنیا میں جو واقعات پیش آتے ہیں وہ حادثاتن نہیں ہوتے, وہ ایک آٹومیٹک پروسیس کے تحت نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کی اذن سے, اس کی اجازت سے ہوتے ہیں, اچھے ہوں یا برے ہوں. اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ نقل کیا گیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. فرمایا کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہم چلتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جائیں. تو اگر دریا یوں آپ سمجھیں کہ یہاں ایک دریا جا رہا ہے اور ادھر سے ایک دریا آ رہا ہے, یہاں جا کے وہ مل رہے ہیں. یہ تریمو ہڈکل آتا ہے نا, تریمو 3 منہ سے ہے نا, 3 منہوں والا. تو ادھر سے آ رہا ہے راوی اور ادھر سے آ رہا ہے چناب, اور جہلم مل کر چناب بن گئے اور دونوں مل رہے ہیں. پھر آگے سب کا سب جو ہے وہ جہلم جا رہا ہے. پھر 5 ند پر جا کر وہ 5 دریا جو ہیں آپس میں مل جاتے ہیں. تو آپ اگر ایک دریا کے ساتھ ساتھ یہاں جا رہے ہیں تو یہاں سے آپ سیدھا دوسرے دریا پر پڑ جائیں گے, آپ اس کا جو جنکشن ہے وہ مس کر جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک ان دریاؤں کا سنگم نہ آ جائے اس وقت تک ہم چلتے چلے جائیں گے. اور ساتھ ہی ٹفن میں ایک مچھلی تھی تلی ہوئی, اس کو دی تھی اپنے شاگرد کو انہوں نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, کہ یہ ہم ناشتہ کریں گے اس سے. ہوا کیا کہ وہ آگے نکل گئے, تھکان ہوئی بہت زیادہ ان کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں بھی کھانا نکالو, تھک گئے ہیں ہم سفر سے. تو اس نے کہا کہ جی وہ تو جو مچھلی آپ نے مجھے ٹفن میں دی تھی وہ تو ایک جگہ پھدک کر زندہ ہو کر وہ تو سمندر میں چلی گئی تھی, دریا میں چلی گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بتایا کیوں تم نے مجھے؟ انہوں نے کہا جی بس میں بتانا بھول گیا آپ کو. انہوں نے کہا وہی تو جگہ تھی جہاں وہ ہم نے جانا تھا, تو بتاؤ مجھے. واپس جا کر اپنے فٹ سٹیپ پر واپس کری, یہاں وہ مچھلی, وہاں ایک آدمی ان کو ملا. یہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہاں تمہیں ایک آدمی ملے گا اور اس سے تم لرن کرنا, تم علم حاصل کرنا. وہ تھی حضرت خضر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے, اس کے لیے صبر چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میرا وعدہ ہے کہ میں صبر کروں گا. انہوں نے کہا اچھا پھر طریقہ کار یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم دیکھو مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا اس کے بارے میں. حضرت موسیٰ نے کہا بھی ٹھیک ہے. وہ چلے, اب دریا پار کرنا تھا تو ایک کشتی میں سوار ہوئے. تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اس کشتی کو ڈیمیج کر دیا بڑا نمایاں طور پر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر صاحب شریعت رسول تھے, انہیں فوراً کہا یہ کیا حرکت کی آپ نے, الٹی حرکت.
میں تم سے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھنا نا. اچھا سوری. پھر چل پڑے آگے گئے تو ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک بچہ تھا وہاں کھڑا ہوا, انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا کہ آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے, ایک معصوم بچے کو آپ نے قتل کر دیا. میں نے کہا تھا کہ بولنا نہیں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ بس اب میں اگر آپ سے سوال کروں تو پھر میری معذرت, تو پھر مجھے آپ بے شک جدا کر دیں, لیکن تھوڑا سا اور مجھے آپ بتائیں. آگے گئے تو ایک بستی میں سے گزرے, بھوک لگی تھی ان کو بہت زیادہ, تو انہوں نے کھانا طلب کیا. اور بس یہ پرانا رواج جو ہے, اب ہوٹل نہیں تھے, اپنے ذہن میں رکھیے گا. پرانا رواج کیا ہے ہمارے مسلم ورلڈ میں, کہ کوئی مسافر ہوتا تھا تو مغرب کی نماز میں مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا تھا, نماز پڑھتا تھا اور وہاں بیٹھا رہتا تھا. اور جب وہ نمازی وہاں سے نکلتے تھے وہ تاڑ لیتے تھے کہ یہاں کوئی مہمان ہے, تو وہ ریکویسٹ کرتا تھا کہ جی آپ مہمان ہیں, کہاں سے آئے ہیں, آپ میرے ہاتھ قیام کریں. کھانا کھلاتا تھا, رات بسر کرتا تھا, صبح ناشتہ کرا کر رخصت کرتا تھا. اب یہ وہاں اس بستی میں گئے, بھوک لگی ہوئی تھی, نہیں تقاضا بھی کیا کہ بھائی مسافر ہیں, ہمیں کچھ کھانے کو دو, لیکن انہوں نے کوئی کھانے کو نہیں دیا. لیکن جب اس بستی میں سے نکل رہے تھے, ایک دیوار بوسیدہ گر رہی تھی, گرنے والی تھی, تو حضرت خضر نے اس کو یوں کر کے دھکا دے کے یا ہاتھ سے پش کر کے سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ سے پھر نہیں رہا گیا, کہنے لگے کہ یہ جو آپ نے ان کی خدمت کی ہے, ان کی دیوار سیدھی کی ہے, اس کی اجرت کے طور پر بھی آپ ان سے کھانا مانگ لیتے. تو حضرت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک, یہ میرے اور تمہارے درمیان پوائنٹ آف ڈپارچر ہے, علیحدگی کا مقام ہے. لیکن چلو چلتے چلتے میں تمہیں سارے ان واقعات کی انٹرپریٹیشن بتا دیتا ہوں. پہلے واقعے کی انٹرپریٹیشن یہ بتائی کہ وہ کشتی کچھ غریب ملاحوں کی کشتی تھی, اور وہ ان کا بزنس تھا یا ان کا روزگار تھا. آگے ایک بادشاہ تھا کہ جو ملاحوں کی کشتیاں زبردستی چھین رہا تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے یہ چاہا کہ میں اس کشتی کو ڈیمیج کر دوں تاکہ بادشاہ کے کارندے اس کو پھٹی پرانی خستہ حال سمجھ کر اس کو چھوڑ دیں. جیسے آپ کو پتا نا کہ ابھی اب تو ذرا کافی ٹرینڈ کم ہو گیا, جب بھی کوئی ڈگنیٹری, کوئی چیف وزیر اعلیٰ یا کوئی صدر وزیر اعظم کہیں عوام سے خطاب فرماتے تھے, تو پولیس جو ہے وہ تمام جو پورٹ انٹریز ہیں ان پہ کھڑی ہو گئی. سمندری روڈ پہ کھڑی ہے کوڑیاں والے پل پر, ادھر شگوفر روڈ پر کھڑی ہے نشاط آباد, اسی طرح سرگودا روڈ پر, جنگ روڈ پر, سمندری روڈ پر, دستیار روڈ پر وہ کھڑی پولیس کھڑی ہوتی تھی. اور جو بھی اچھی حالت میں بسیں ہیں ان کی سواریاں اتار کر جو اپنے گھروں کو جاؤ جیسے مرضی, اور وہ بس جو ہے وہ لے کر تھانے چلے جاتے تھے, کیونکہ اگلے روز جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا خطاب ہے اور گاؤں سے سب لوگوں کو طرح طرح سے بھر کر لے کے جانا ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحب کو ڈیسیو کرنا ہے کہ آپ کی بڑی پاپولیرٹی ہے. اچھا, ویسے ہی تھا وہاں معاملہ. تو میں نے یہ چاہا کہ میں اس کو ڈیمیج کر لوں تاکہ بادشاہ کے لوگ اس کو ٹوٹی پھوٹی کشتی سمجھ کر چھوڑ دیں, اور یوں یعنی آج کی زبان میں اگر میں کہوں کہ اگر وہ 1.5 لاکھ کی کشتی ہے تو 10,000 سے ریپیئر ہو جائے گی اور چھننے سے بچ جائے گی. یعنی بجائے اس کے کہ 1.5 لاکھ کا نقصان ہو, اپیرنٹلی نقصان تھا لیکن حقیقت میں کیا تھا, فائدہ تھا. دوسرا, بچے کو مارنے کی انہوں نے انٹرپریٹیشن بیان کی کہ اس کے والدین بڑے نیک تھے, اور مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا. جیسے آج کی زبان میں اگر میں سمجھاؤں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے, بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں, لیکن کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بیٹا بڑا ہو کر ہمارے ساتھ کیا کرے گا. اگر وہ بیٹا بڑا ہو کر علماء کی سوچ بن جائے کہ سارے محلے جو لمبے آ رہے ہوں بچے دے, تو کیا انسان کو خیال تھا یار چنگا سے نہ ہی ہوتا. اسی طرح تھانوں میں, کچہریوں میں اگر وہ گھسیٹے تو والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. تو میں نے یہ چاہا کہ میں اس کو مار دوں اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس کا سبسٹیٹیوٹ عطا کر دے. اور روایات میں ہے کہ غالباً بیٹی پیدا ہوئی بڑی نیک, تو وہ اس کا بہتر نعم البدل تھی. تیسرا واقعہ جو تھا, انہوں نے کہا کہ جی وہ دیوار جو تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی جن کا باپ بڑا نیک آدمی تھا, اور اس نے دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن کیا تھا اپنے بیٹوں کے لیے. اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ گاؤں والے جنہوں نے مہمانوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا تھا وہ خزانہ لوٹ لیتے. آپ کے رب نے چاہا کہ وہ بچے جو ہیں بڑے ہو کر خود اپنا خزانہ نکالے اور استعمال کریں, لہذا میں نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا. تو اس دنیا میں جتنے بھی واقعات ہیں, یعنی کچھ بظاہر
اچھے واقعات ہوتے ہیں اور کچھ بظاہر برے واقعات ہوتے ہیں. تو سبق کیا ہے کہ اگر ہم ان کو ایکسیڈنٹ سمجھیں تو پھر کوئی نقصان ہو گیا تو ہم کہیں گے او مارے گیا لٹے گیا. کوئی فائدہ ہو گیا تو ہم جو ہے وہ ناچنے لگے کہ واہ جی واہ واہ جی واہ. حالانکہ نہ دنیا کا نقصان حقیقتاً کوئی نقصان ہے اور نہ دنیا کا فائدہ حقیقتاً کوئی فائدہ ہے. اگر تو دنیا انسان کے کام آئے آخرت میں تو پھر اس سے اچھی چیز اور کوئی نہیں, اور اگر یہ دنیا انسان کو جہنم میں لے جائے تو اس سے بری شے کوئی نہیں. تو یہ دنیا کیا ہے؟ وہ دجل سے بات شروع ہوئی تھی نا, ڈسپشن. یہ دنیا دھوکہ ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ دنیا سب کے سب جو ہے یہ دھوکہ ہے. اگر انسان اس دھوکے میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنی عاقبت خراب کر لیتا ہے, اور اگر اس دنیا میں اس دھوکے میں مبتلا ہونے سے بچ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو جاننے اور اس کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.